أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلمهم وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وحدثني أحمد قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قالت عائشة: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في حزن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال: سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحريك أو قال التسديد. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المفسد وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احادیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور سب احادیث بڑی طویل مضامین کی طالب ہیں، اور چاہیے یہ تھا کہ ان کے اوپر مفصل تقریر کی جائے، لیکن یہ وقت جیسا کہ آپ کو خود معلوم ہے نہایت کشمکش کا ہے، نہ آپ سننے کی طرف متوجہ نہ مجھے سنانے کا کوئی شوق. اس وجہ سے میں مختصر طور کے اوپر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی سمانے اور ان کے حالات اور حیات طیبہ کے بہت سے اجزاء آپ کے سامنے آ چکے ہیں. خدا تعالیٰ نے جو ان کو زہد اور توکل، استغنا، قناعت، اعتماد علی اللہ اور جلالت علم اور حفظ حدیث اور شغف حدیث جیسی چیزیں عنایت فرمائی تھیں، یہ وہ اوصاف ہیں، وہ امتیازات ہیں جو کسی شخصیت کو تمام ہی اشخاص میں ممتاز کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا تقویٰ
اتنی اونچی سطح پر اور اتنے اعلیٰ معیار پر پہنچ چکا تھا کہ اس سے زیادہ نہ متصور ہے اور نہ ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی ذات گرامی جو مقبول عند اللہ ہو اور مقبول عند الرسول ہو اور مقبول عند العلماء، بلکہ پھر ان کی مقبولیت اور محبوبیت تمام ہی عوام و خواص میں منتقل بھی ہوئی اور منتشر بھی ہوئی۔ ان کا کارنامہ علمی اگر اتنی مقبولیت حاصل کرتا ہے تو اس میں نہ کوئی تعجب کی بات ہے نہ کوئی حیرت انگیز بات ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو قبولیت اور محبوبیت عطا فرماتے ہیں کہ جن میں مصنفین کی حسن نیت اور ان کا اخلاص کام کرتا ہو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کتابیں آ رہی ہیں اور کتنی تصانیف ہمارے سامنے ہیں، اور تقریباً جملہ فنون اور جملہ شعبوں پر اور علم کے تمام گوشوں کے اوپر پوری دنیا اور خاص طور کے اوپر دنیا اسلام تازہ نگارشات، تازہ تالیفات اور ان کی تصانیف ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کی تصانیف میں جو برکات ہیں وہ کہیں پر بھی مہیا نہیں اور کہیں پر بھی ملتی نہیں ہیں۔ شاید آپ نے مجھ سے واقعہ سنا ہوگا اور آپ کو محفوظ ہو کہ دارالعلوم دیوبند کے اولین صدر المدرسین حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ، جنہیں ہندوستان میں حضرت شاہ عبد العزیز الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اپنے خاص کمالات علمیہ میں ایک ایسی شہرت نصیب ہوئی جو خال خال افراد کے حصے میں آئی، اور جن کے مفاخر میں سے یہ بھی ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے شاگرد ہیں۔ فرماتے تھے کہ جب میں نخمیر کو لے کر بیٹھ جاتا ہوں تو کوئی نیا مسئلہ میرے ہاتھ آتا ہے۔ ذرا آپ سوچئے تو صحیح کہ نخمیر وہ کتاب ہے جو ہمارے ابتدائی درجات میں پڑھائی جاتی ہے، اور غالباً نہ اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت خود استاد کی نظر میں اور نہ طلبہ کی نظر میں، لیکن ایک اپنے وقت کا باکمال شخص اس کے کمالات کا اور اس کی برکات کا کس طریقے کے اوپر اعتراف کر رہا ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو کچھ لکھا اور جو کچھ جمع کر دیا اسے امت نے قبول کیا، اور اس کی قبولیت اب تک ہے، اور یہ پیشن گوئی چندہ مشکل اور دشوار نہیں ہے کہ قیامت تک اس کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اور اس مجموعے کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شافعی المسلک عالم جنہیں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے فقہ اور ان کے مذہب اور ان کے فقہی جزیات و کلیات و بنیادی اصولوں سے بڑا شغف تھا، حتیم میں ایک مرتبہ ان کی آنکھ لگ گئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ کب تک امام شافعی کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں دیکھتے؟ اور ان کے اس سوال پر کہ یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کتاب بخاری شریف ہے۔ مکرم بزرگوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ساتھ سراپے انتظار ہیں، اور ان کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ امام بخاری آج دنیا سے چلے آ رہے ہیں اور ہم ان کے استقبال کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی تدفین کے بعد مدتوں ان کے قبر مبارک اور ان کے خاک پاک سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی رہی ہے گی۔ تو جو کچھ مقبولیت ان کو حاصل ہوئی
یا ان کے اس کارنامے کو حاصل ہوئی، یہ خدا داد ہے اور ان کے حسن نیت کا ثمرہ ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی اس کتاب کی شروحات تو بہت لکھی گئیں اور ایک سے ایک بڑھ کر معرکۃ الآراء ہے، لیکن امام بخاری کے ترجمۃ الابواب اور جو عنوانات انہوں نے قائم کیے ہیں وہ آج تک پریشان کن ہیں، حالانکہ تمام شارحین نے اس پر قلم اٹھایا۔ خود ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا اور امام بخاری کے عنوانات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں استاد الاساتذہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب علیہ الرحمہ نے بھی اس موضوع کے اوپر قلم اٹھایا ہے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے تو 100 اصول ایسے بنیادی جمع کر دیے کہ جس کے نتیجے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عنوانات کو کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ امام بخاری کے عنوانات اور ترجمۃ الابواب کا اب تک حق ادا نہیں ہو سکا، کاش کہ حافظ ابن تیمیہ اس پر قلم اٹھاتے تو کوئی نادر اور کوئی نایاب چیز وجود میں آ جاتی۔ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے تمام محدثین سے بالکل علیحدہ اور جداگانہ طرز اختیار کیا ہے، اور اپنی کتاب کا آغاز نہ کتاب الوضو سے کیا، نہ کتاب الطہارت سے کیا، نہ کسی مقدمے سے کیا ہے، اور نہ باب اتباع سنت سے کیا ہے، بلکہ انہوں نے وحی پر گفتگو شروع کی۔ اس طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ اسلامی تعلیمات، اسلامی افکار اور اسلام جو کچھ کہتا ہے اس کا سرچشمہ در حقیقت وحی ہے۔ اگر کوئی شخص وحی کو تسلیم کرتا ہے تو پورا اسلام اس کے لیے قابل قبول ہے، اور اگر خدا نخواستہ وحی کے بارے ہی میں اس کے ذہن میں اور اس کے دماغ میں کچھ چبھن اور کچھ خلش ہے تو اسلام اور اسلام کے مطالبات کو تسلیم کرنے میں وہ یقیناً متردد بھی ہوگا اور متعمل بھی ہوگا۔ اور غالباً حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس طرف بھی اشارہ دینا چاہتے تھے کہ وہی جس پر کسی دین کی پوری عمارت کھڑی ہونی چاہیے، وہ وحی اپنی صحیح شکل و صورت میں منعن اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ کامل اور مکمل طور پر صرف اسلام کے پاس موجود ہے، اسلام کے علاوہ اور کہیں پر موجود نہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس بنیاد کو منقع کرنے کے بعد اور اس بنیاد کو استوار کرنے کے بعد عجیب و غریب اقدام یہ کیا کہ ابتدا انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے کی ہے گی، حالانکہ ان کے عنوان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مبادیات وحی پر گفتگو کریں، ابتدائے وحی کی طرف توجہ دلائیں، وحی کی ابتدا کی جو کیفیات ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں، لیکن اس باب میں چند در چند احادیث نقل کرنے کے بعد غالباً ایک دو ہی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق وحی کے ساتھ یا ابتدائے وحی کے ساتھ ہو، ورنہ تو انما الاعمال بالنیات کا کوئی جوڑ اور کوئی ربط قطعی طور کے اوپر عنوان سے اور پھر مضمون سے نظر نہیں آتا۔ اس موقع کے اوپر آپ کے سامنے تفصیلی تقریریں کی گئی تھیں، اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ممتاز ترین شاگرد ہیں اور مستجاب الدعوات، اور امام بخاری علیہ الرحمہ باوجود کہ امام اعظم ان کی شخصیت ان کے فقہ سے کافی بعد اور کافی بدظن نظر آتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک کے احادیث کی تخریج انہوں نے بے تکلف کی ہیں، جبکہ قاضی ابو یوسف، امام محمد ابن حسن شیبانی، ان حضرات کی بھی جلالت شان اس بات کی مقتضی تھی
کہ امام بخاری ان کی بھی احادیث کی تخریج کریں، اگرچہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے عبداللہ ابن مبارک کا نام عجیب و غریب انداز میں لیا ہے، کہیں صرف عبداللہ کہا، کہیں صرف ابن مبارک کہا، لیکن جو حضرات واقف دار ہیں انہوں نے متعین کر کے بتا دیا کہ جس سند میں یہ راوی آ رہے ہوں وہاں عبداللہ ہوں یا ابن مبارک ہوں، دونوں سے مراد حضرت عبداللہ ابن مبارک ہی ہوں گے۔ عبداللہ ابن مبارک نے ایک موقع کے اوپر لکھا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر کتاب کی ابتدا، ہر تصنیف کا آغاز اور ہر تالیف کا شروع حدیث انما الاعمال بالنیات سے ہونا چاہیے۔ امام حمام نے اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت نبوت نہایت مختصر ہے، کل 23 سال، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال ملے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور تمام ہی انبیاء کو طویل وقت کام کرنے کے لیے ملا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی مختصر اور بڑا محدود وقت ملا، اور یہ 23 سال بھی عجیب و غریب انداز میں گزرے ہیں۔ مکہ معظمہ کی زندگی تو فتنوں سے، مخالفتوں سے، عداوتوں سے، مشکلات سے اور ہجوم عادہ سے لبریز ہے۔ آپ مدینہ منورہ منتقل ہوئے ہیں، حالانکہ ہجرت کی، ترک وطن کیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی بستی چھوڑ دی، اپنے تمام ہی اسباب اور تمام ہی چیزوں کو ترک کر دیا، مگر مدینہ پہنچنے کے بعد بھی دشمنوں نے آپ کو چین نہیں دی ہے اور نہ آپ کو پرسکون اوقات کا کوئی موقع دیا۔ ایک انگریز نے لکھا ہے اور واقعی طور کے اوپر بڑی حقیقت پسندانہ بات لکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی اور آپ کی جو لڑائیاں اور جو جھڑپیں ہوئی ہیں مشرکین، کفار اور دشمنوں کے ساتھ، اگر ان کا جغرافیہ دیکھا جائے اور وہ سرزمین جہاں پر یہ لڑائیاں واقع ہوئی ہیں تو صاف نمایاں بتاتی ہیں چیز اور نمایاں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیشتر حملے ہوئے ہیں۔ بدر مدینہ منورہ سے قریب ہے اور مکہ معظمہ سے بہت دور۔ یہ ظاہر ہے کہ مکہ معظمہ کے چل کر آدمی بدر تک پہنچے ہیں، اور احد کی لڑائی تو خاص طور کے اوپر مدینہ منورہ اور اسی کی زمین کے اوپر ہوئی ہے۔ فتح مکہ کا بھی پوری داستان آپ کے سامنے ہے اور پوری تاریخ اور پس منظر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع کے اوپر کس طریقے پر امن کو ترجیح دی اور کیسے آپ نے مغلوبیت اور مفتوحانہ انداز میں معاہدہ کیا ہے، وہ مشہور آپ کا ارشاد سب کے سامنے موجود ہے کہ عرب جاہلیت میں اور مکے کے قدیم دور میں ایک سوسائٹی تھی جس کا کام ہی تھا امن قائم کرنا، حلف الفضول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری عہد میں بھی فرماتے تھے کہ آج بھی اگر اس سوسائٹی، اس انجمن کو تازہ کیا جائے اور پھر سے اس کو زندہ کیا جائے اور امن کے قیام کے لیے جد و جہد کی جائے تو میں اس کا ایک ادنا کارکن بن کر اس سوسائٹی کے تحت امن کو قائم کرنے کی کوششیں کروں گا۔ آپ کی تاریخ، آپ کے حالات اور آپ کے زمانے بتاتے ہیں کہ آپ بلا شبہ علم بردار امن ہیں۔ مکہ معظمہ پر جو آپ نے اقدام کیا تو سب جانتے ہیں کہ اہل مکہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا جو معاہدہ حدیبیہ کی بنیاد، اور انہوں نے صاف طور کے اوپر غدر کا انتخاب کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اپنے وعدے تمام کے تمام نظر انداز کر دیے ہیں اور پس پشت ڈال دیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجبور ہو کر مکے کی جانب اقدام کیا ہے اور مکہ فتح ہوا ہے۔
امام بخاری علیہ رحمہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک تحریک چلی اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، کفر کو توڑنے کے لیے، شرک کا قلع و خما کرنے کے لیے، توحید کے پرچم لہرانے کے لیے اور الوہیت خدا تعالیٰ کو قائم کرنے کے لیے اور اس کا اعلان عام کرنے کے لیے جملہ تحریکات جو دنیا میں آج تک چلی ہیں اور جو آئندہ چلیں گی، آپ نے دیکھا کہ وہ کتنے وسائل اختیار کرتے ہیں، کتنے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ پروپیگنڈا ان کا مستقل شعبہ ہوتا ہے، تحریریں ان کے ہاں سے چلتی ہیں، تقریریں ان کے ہاں سے چلتی ہیں، لٹریچر وہ تیار کرتے ہیں، پمفلٹ وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے کیا کیا صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہوئے ہیں، نہ آپ کے پاس وسائل تھے، نہ آپ کے پاس اسباب تھے، نہ آپ کے پاس پروپیگنڈے کے لیے کوئی چیز مہیا تھی، نہ آپ کے پاس ذرائع ابلاغ تھے، لیکن اس مختصر مدت میں کائنات کا آپ نے کایا پلٹ کر دی اور ایک عجیب و غریب انداز میں ایسا نقشہ جمایا کہ آج عالم اسلام میں ایک بہت بڑی اکثریت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اور آپ کے لائق ہوئے طریقے کے حامل موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ کس چیز کا ثمرہ تھا؟ آپ کو جاننا پڑے گا اور آپ اسی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن نیت کا ثمرہ تھا، آپ کی حسن نیت کا نتیجہ تھا، آپ کے حسن نیت کی برکات تھی کہ جو اس طریقے کے اوپر سامنے آئے ہیں۔ یہ نہ سمجھانا چاہیے کہ تمام انبیاء حسن نیت سے محروم تھے، والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ۔ ادنا درجے کا ایمان بھی اگر کسی کے قلب میں موجود ہے وہ اپنے نیت کی درستگی کا اہتمام کرے گا اور جملہ اپنے اقدامات میں اپنی نیت کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ انبیاء کا مرتبہ تو بڑا اونچا ہے اور ان کا درجہ تو بہت عالی ہے، لیکن جس طریقے پر تمام انبیاء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق مراتب ہے، تمام آسمانی کتابوں اور قرآن مجید میں فرق مراتب ہے، اور فرق مراتب علماء میں بھی ہے، اہل علم میں بھی ہے، باکمال لوگوں میں بھی ہے، متمولین میں بھی ہے، صناعین میں بھی ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ ایسا ہی فرق مراتب ہمیں لازمی طور پر ماننا پڑے گا۔ جملہ انبیاء علیہم السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدا تعالیٰ نے خلوص نیت اور جو آپ کو اخلاص نیت عطا فرمایا تھا اور جس طریقے پر آپ کی نیت خدا تعالیٰ کے لیے کلیتاً موقوف ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کام کرنے کے اوپر آ کر ٹک گئی تھی، اس کے نتائج ہم حدیث کے لیے پہلا قدم اٹھا رہے ہیں۔ حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے آپ داخل درسگاہ ہو رہے ہیں۔ اپنی نیتوں کا جائزہ لیجئے، اپنی نیتوں کا احتساب کیجئے اور پھر اپنی نیتوں کو خدا تعالیٰ کے حصول رضا کے لیے وقف کر دیجئے اور تمام کوششیں آپ کی اور تمام سعی اسی مرکز کے اوپر آ کر گھوم رہی ہوں۔ پھر آج یہ وقت ہے کہ آپ اپنے نیتوں کا احتساب کریں۔ اب آپ فارغ ہو رہے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد مستقبل آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ماضی تو بہت دور جا چکا اور حال سے بھی آپ اب دامن کش ہو رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے آئندہ کی زندگی ہے اور مستقبل ہے، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، کس طریقے پر کرنا ہے۔ جو ذمہ داری حصول علم کے بعد اور تحصیل کے بعد آپ کے کاندھوں پر آ پڑی، اس کی ادائیگی کے اندر کیا چستی آپ کو دکھانا ہے، کیا مستعدی دکھانا ہے، اس کی بنیاد لازمی طور کے اوپر حسن نیت ہی ہے۔ اگر حسن نیت نہیں ہے تو بہت سی جد و جہد، بہت سی کوششیں، بہت سے کمالات ماند پڑ جاتے ہیں۔
اور اگر نیک نیتی ہوتی ہے تو بہت سی چیزوں کے اندر خدا تعالیٰ روح ڈال دیتا ہے اور ان کو متعارف بھی کرتا ہے اور انہیں مقبولیت اور محبوبیت بھی عطا کرتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کیا روابط کے پابند ہو کر چلتے ہیں؟ یہ مسئلہ تو خود قرآن مجید میں بہت کافی الجھا ہوا ہے۔ دو نقطۂ نظر قرآن مجید میں بھی چل رہے ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں پر کسی طرح کا ربط موجود نہیں، خود حضرت شاہ ولی اللہ الدہلوی اور جلال نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر